بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا حبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين المعتقين الأولين ميامين المحجلين الذين أظهر الله عنهم العزة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومولانا خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم بمثل اللهم صل على محمد وآل محمد جو تیسرا سوال تھا دو سوال ایک تو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور خاص طور سے ان صحابہ کو جنہوں نے بیعت رضوان میں پیغمبر خدا کی بیعت کی اور خدا العالم نے سورہ فتح میں ان کو رضا کی سند دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ یہ آیت ہے جس آیت میں خدا جن سے راضی ہو ان کو برا کہنا گویا قرآن کریم کی توہین ہے خدا کی توہین ہے اس بنا پر شیعہ واجب القتل ہے اس پر تفصیل سے 2 دن مسلسل صحابی کسے کہتے ہیں قرآن کریم میں لفظ صحابی کہاں کہاں آیا ہے سورہ واقعہ یوسف سورہ کہف سورہ نجم اور سورہ واقعہ توبہ ان صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے اور کن کن معنی میں کن کن کے لیے آیا ہے اس پر پوری وضاحت کی اور اس کے بعد مجمع سے میں نے رائے بھی لی کہ آپ مطمئن ہیں تو ہو سکتا آج اضافہ ہو مگر کل نہیں پرسوں کے مجمع نے کہا مطمئن ہے لفظ صحابہ کے سلسلے میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں کوئی تقدس اس میں دین ایمان اسلام یا پیغمبر سے قرب کے کوئی معنی نکلتے ہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں صحابی یعنی ساتھی کو کہتے ہیں بالکل سادہ سادہ صحابی عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں سفر کا ساتھی اسکول کا ساتھی کالج کا ساتھی جیل کا ساتھی جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے کہا یا صاحب السجن اے میرے جیل کے صحابیوں
وہ حضرت یوسف پیغمبر ہے، اور یہ دونوں کو ایک پیغمبر خدا اپنے صحابی کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں صحابی کافر ہیں، تو پتہ چلا کافر بھی صحابی ہو سکتا ہے، اس میں اسلام و دین کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو اس پر فخر کرنا کہ قرآن نے فلاں کو صحابی کہا تو قرآن نے فلاں 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 کو صحابی کہا، تو سب کو مانیے۔ مشرکین مکہ کا خاتم الانبیاء کو مشرکین مکہ کا صحابی کہا۔ مشرکین کو فخر کرنا چاہیے پیغمبر خدا ہمارے صحابی ہیں، ان کو فخر کرنا چاہیے اگر صحابیت میں افتخار ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، سورہ نجم، تمہارے صاحب نہ گمراہ ہیں اور نہ تمہیں بے راہ رہی پر لے جاتے ہیں۔ یہاں صاحب سے مراد سرور کائنات ہے، قوم کی زمین مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ تمہارا صاحب نہ خود گمراہ ہے نہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ صرف وحی ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ جو کچھ کہتے ہیں وحی ہوتی ہے۔ تو اس سورے میں سرور کائنات جیسی ہستی کو مشرکین مکہ کا صاحب کہا، تو پھر مشرکین مکہ کو بھی افتخار ہونا چاہیے۔ اگر جیل میں کافر ساتھی ہو سکتا ہے پیغمبر کا، تو غار میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پر یعنی پوری تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دیکھیے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر یہاں وہ جو تیسرا اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا، سارا جو اس دن سنا ہے یہ لطف ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، اور مولوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر روز نئی تقریر کرتا ہے، وہ ہر سال ایک تقریر کو دوہرا بھی دے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے، کوئی نہیں کہتا ہم سن چکے، آپ کو کہنا چاہیے ہم سن چکے دوسری تقریر کریں۔ دبئی میں ایسا ہوا، 30 سال سے عالم تقریر کر رہے تھے اور سارے مجمع کو ہر تقریر یاد کی، اتفاق سے میری مجلس ختم کر کے میں بھی آ کے سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ مجمع کے بیچ سے لاہور کے ایک مومن تھے کھڑے ہوئے کہ آپ قبلہ اس سال نئی تقریر ہو جائے، تو بھی بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے کہا میاں جس دن نماز میں سورہ ہم کی جگہ دوسری سورت تم لے کے آؤ گا میں بھی نئی تقریر کروں، تو یہ خطابت کا فن ہے، اس طرح سے انہوں نے ٹال دیا۔ نہیں، معلومات کے لیے یہ مذاق نہیں، منبر پر واقع معلومات کا ایک پورا ذخیرہ، ابھی یعنی 52,000 صفحات میں ایک ہی بات تکرار تھوڑی کی یہ مجلسی نے، بہار الانوار میں، یا شیخ صدوق نے 350 کتابیں لکھی، 350 کتابیں، ان میں سے صرف 150 کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ 350 کتابوں کے اگر صفحے گننے جائیں گے تو 3 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو 3 لاکھ صفحات تو ایک ہی روایت کو تھوڑی نقل کیا ہے، یہ سب کہاں ہے؟ مگر چونکہ بعض امور جیسے ابھی آقا کہہ رہے تھے، اور موسوی جو آپ سے خطاب کر رہے تھے، واقعاً بعض امور ایسے ہیں جو منبر پر بیان نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے۔ مثلا طلاق کا مسئلہ، میں بالکل صرف طلاق کے موضوع پر مجلس پڑھوں نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مجلس کا ماحول نہیں کہ میں طلاق پر گفتگو کروں اور عنوان طلاق اور اس پر میں مجلس پڑھوں، حالانکہ ہونا چاہیے۔ نکاح ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، کبھی آپ نے نکاح کے عنوان پر مجلس سنی؟ بولے نہیں، یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہونا چاہیے مگر کبھی نہیں ہوا۔ درست ہے، درست ہے۔ اسی طرح سے طلاق اور نکاح کے علاوہ سب سے اہم بقول امام خونی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ بہار میں 120 جلدوں میں سے 20 جلدیں فرائض اور اعتقادات کے بارے میں، باقی 100 جلدیں کس سلسلے میں، ان 100 جلدوں میں سے سب سے اہم ترین بات اسلام میں اقتصادیات۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا نحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جمل موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسفور من عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبعة جس آیت کی وجہ سے سورہ واقع نور کو نور کا نام دیا گیا ہے یہی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ سارے آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نوری کمشکات اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہے جس میں ایک روشن چراغ. مثل نوری کمشکات اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے کمشکات فیہا مصباح جس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجۃ اور وہ چراغ بھی ایک شیشے کی قندیل میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دري اور وہ شیشے کی قندیل مثل ستارے کے چمک رہی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونیہ یہ روشن اس چراغ کے اندر جو روشنی ہے وہ زیتون کے درخت کی وجہ سے ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ ایک مبارک درخت ہے. زیتونۃ وہ درخت زیتون ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ زیتون کا درخت جو زمین پر ہے وہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ زیتون کا درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یکاد زیتھا یضیء اس کا تیل ہمیشہ روشنی دیتا ہے. ولو لم تمسس نار اسے روشن کرنے کے لیے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نور علی نور یہ ایسا نور ہے کہ اس نور کے ساتھ اس نور سے دوسرے نور نکلتے ہیں. نور علی نور
اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہدی اللہ لنوری، خدا اس نور کے ذریعے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یہ اس نے اپنی ذات کی عظمت کو سمجھانے کے لیے تمہیں ایک مثال دی ہے، لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے بعد اللہ تمام ہر چیز سے آشنا اور آگاہ ہے، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ایسے گھر ہیں جن میں اس کے فی البیوت ہیں، ایسے گھر ہیں جن میں اجازت ہے ان ترفع کہ بلند کیا جائے، یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام لے کے ان گھروں میں اس کے نام کو بلند کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ وہ گھر ہے جس میں دن اور رات مسلسل صرف اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ گھر یا تو خانہ کعبہ ہے جہاں دن رات اس کا ذکر ہوتا ہے، یا سرور کائنات کا روضہ ہے جہاں پر دن رات اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تمام مساجد میں دن رات نہیں ہوتا ہے، یا دن میں مخصوص اوقات میں یا رات میں، مگر دن رات بلا فاصلہ مسلسل ان گھروں میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ کون سے گھر ہیں جہاں 24 گھنٹے بلا فاصلہ ذکر ہوتا ہے؟ آپ اگر دیکھ لیں کائنات میں یہ کون سے گھر ہیں جہاں 24 گھنٹے مسلسل بلا فاصلہ کوئی نماز میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی یعنی دعا میں ہے، یہ کون سے گھر ہیں؟ یا تو خانہ کعبہ ہے، یا مسجد خاتم الانبیاء ہے، یا نجف ہے، یا کربلا ہے، یا مشہد ہے، یا کاظمین ہے، یا سامرا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے حرم ہیں، حرم الہی اور حرم خاتم الانبیاء کے بعد یہ وہ حرم ہے جہاں پر بلا فاصلہ دن رات خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ آیت پر پھر سے توجہ، کہ آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کوئی مناظرانہ کوئی سوال و جواب کی گفتگو نہیں، صرف شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے معجزات۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، چونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے ولادت سے لے کے شہادت تک ایک ایک منزل پر شہزادی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، اور چونکہ ہر لمحے جس طرح سے سرور کائنات کے معجزات، امیر المومنین کے معجزات، امام حسن مجتبیٰ کے معجزات، آقا امام حسین کے معجزات، آقا زین العابدین کے معجزات، آقا امام زہرا روح اللہ الفدا تک ہر امام کے معجزات۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف وہ فعل جو دعوی نبوت کے ساتھ انجام دیا جائے ثبوت نبوت کے لیے، اور اس فعل پر پوری کائنات قادر نہ ہو۔ معجزے کی تعریف پھر سے عرض کرتا ہوں، معجزے کی تعریف وہ فعل جو دعوی نبوت کے ساتھ اثبات نبوت کے لیے انجام دیا جائے اور اس فعل پر پوری کائنات قادر نہ ہو۔ مثلا سرور کائنات دعوی نبوت کرتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر آپ پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ دعوی نبوت کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ دعوی نبوت اگر آپ پیغمبر ہیں، اس کھڑے درخت سے کہیں یہ چلا ہے، دعوی نبوت کے ساتھ سرور کائنات اس درخت کو حکم دیتے ہیں، وہ چل کے آتا ہے۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو دست مبارک پر یہ جو پتھر ہیں ان سے بلوائیے، اور پتھروں کو حکم دیتے ہیں، پتھروں کی زبان کھلتی ہے اور یہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ دعوی نبوت کے ساتھ ایسا فعل انجام دیا جائے جس پر پوری کائنات، اب پوری کائنات مل کے پتھر سے نہیں بلوا سکتی، پوری کائنات مل کے سورج کو نہیں پلٹا سکتی، پوری کائنات مل کے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتی۔ وہ فعل جو دعوی نبوت کے ساتھ انجام دیا جائے ثبوت نبوت کے لیے، اس فعل کو معجزہ کہتے ہیں۔ درست، یہ چونکہ اگر اس طرح کا فعل نہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما مردے کو زندہ کرتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں چونکہ درست ہے کہ بیمار کا علاج ہے، مگر مرے ہوئے کو طے شدہ
مر گیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، مرنے کے بعد البتہ کل کے لیے جو اعلان کیا ہے ذہن میں رکھیے گا، کل نہیں آنے والے ہفتے کی گفتگو بہت اہم ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ میں بھی اور میرے علاوہ بھی کئی علماء مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد حضرت کا ظہور ہے۔ یقیناً یاد ہوگا آپ حضرات کو، عبداللہ مرا، ظہور نہیں ہوا، یہ سوال ہے نا؟ یہ سوال ہے جاؤ صاحب ہے؟ ہاں، اس سوال کا پوری تفصیل کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ بیٹھے رہے مجھ سے سوال کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں اس موضوع پر اگرچہ میں جس دن یہ مرا ہے اسی رات کو میں نے المرتضیٰ میں اس پر 1 گھنٹہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کے گفتگو کی ہے، وہ انٹرنیٹ پر ہے، مگر ضروری نہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں، یہی میں آپ کے سامنے ہوں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ اب کیا ہوگا، یعنی یمن میں، سعودی عرب میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، جو کچھ بھی پاکستان میں، دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ یہاں جہاں لوگ سمجھتے تھے بالکل سکون و اطمینان ہے امریکہ اور نارتھ امریکہ میں، آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی سکون نہیں ہے، اور 1-2 خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات ہوں جو واقعات ہوئے ہیں، تو سب سے خطرناک ترین جگہ جن کو ہم پرامن ترین جگہ سمجھتے ہیں وہ خطرناک ترین بن سکتے ہیں، اور خطرناک بننے میں کیا دیر لگتی ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں اس پر پوری تفصیل سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر آپ میں حوصلہ ہو گفتگو ہوگی یہاں پر آقا امام زمانہ روح اللہ فضا سے متعلق اور جدید ترین واقعات اور حالات کی روشنی میں، اور روایات اور امیر المومنین کا خطبہ۔ اب تو مولا کائنات کا خطبہ پاکستانی ٹی وی پر بھی ہارون رشید کے نام سے، مولا کا نام اس کی زبان پر نہیں آ رہا، سرور چلیے سرور کائنات کے حوالے سے صحیح اس خطبے کا حوالہ دیا جو داعش کے بارے میں مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو آنے والے ہفتے کو یہیں پر حسینیہ میں ہوگی۔ اس کے لیے آپ پوری طرح تیاری کر کے آئیں، بستر لے کے آئے گا، جانا نہیں آپ کو واپس۔ تو بہرحال تفصیل سے گفتگو کیا، آپ اس موضوع پر جو سوال کرنا چاہیں پوری طرح آزاد ہیں، اس موضوع پر، یہ ذہن میں کہ اس موضوع پر جس میں گفتگو کروں گا، معجزہ، اثبات نبوت و نمائندگی الہی، پروردگار عالم کی نمائندگی کو ثابت کرنے کے لیے جو فعل انجام دیا جاتا ہے اس کا نام معجزہ ہے۔ آپ سو تو نہیں رہے؟ کسی خطیب، کسی مولوی، کسی عالم سے آج تک آپ نے کوئی معجزہ طلب کیا کہ آپ اپنی مولویت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھا دیں؟ نہیں، وہ کریں گے تو کیوں کہاں سے دکھائے گا؟ درست ہے۔ تو خدائی نمائندگی جو ایک قدرت مطلق کا نمائندہ بن کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس قدرت مطلق کے نمائندگی کی کوئی تو نشانی ہو کہ جس کے سامنے کائنات بے بس ہو۔ تو اب اگر آنے والے سے تقاضا کیا جائے آپ اس قادر مطلق کے نمائندے ہیں، مردے کو زندہ کیجئے، تو مردے کو زندہ کرتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اس قادر مطلق کا نمائندہ ہے۔ آپ قادر مطلق کے نمائندے ہیں، اس مادرزات نابینا کو آنکھیں دے دیجئے اور دست مبارک لگا دے، اس کی آنکھیں اور آ جائیں تو سمجھ لیجئے وہ نمائندہ ہے۔ اگر کسی کی پشت میں نسل ہے ہی نہیں، اس کو اگر 7 بیٹے دے حسین، تو یہ ہے نمائندگی، اسے کہتے ہیں نمائندگی الہی۔ اب آئیے، فاطمہ کے پاس کوئی نمائندگی تھی یا شہزادی کونین؟ ایسے ہی تھوڑی میں نے آپ کے 11 امام نے فرمایا کہ ہم کائنات کے امام ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہماری امام ہے۔ جو امامتوں پر امامت کرے اس کا نام فاطمہ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، ولادت سے لے کے وفات تک، میں نے عرض کیا کہ پوری کتاب لے کے آیا، ولادت سے لے کے وفات تک ایک ایک لمحہ معجزہ سرور کائنات کے بارے میں ہے۔
کہ خاتم الانبیاء نے رحم مادر میں حضرت آمنہ کے رحم میں گفتگو کی. میں مختصر بس مولا کائنات کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں. جب دیوار شق ہوئی تھی تو اندر سے آواز آئی تھی یا خود رحم سے صاحب خانہ نے آواز دی تھی, اماں یہ میرا گھر ہے چلیے ڈریے نہیں. آواز کہاں سے آئی تھی؟ خود رحم مادر سے آواز آئی. والدہ گرامی میرا ہی گھر تو ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس, کائنات میں پہلا گھر جو میں نے خاص انسان کے لیے بنا یہ وہی ہے جس کے لیے میں آ رہا ہوں. آپ چلیے رحم مادر میں امیر المومنین کی گفتگو, دشمن دوست. آپ مولانا عبید اللہ مرسلی کتاب ارض المطالب فی فضائل علی کے مطالب کو اٹھا دیکھیے, اردو میں ہے یا عربی انگلش اور جرمنی میں جو کتاب چھپی اناض المعدد سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ کتاب ڈال دیکھیے, یا علامہ جوینی کی کتاب فرائض السنتین, یہ سنی میں حوالے دے رہا ہوں. ان امام نسائی جس کتاب کی بنا پر وہ بیچارے شہید ہوئے, پہلا اہل سنت عالم ہے جو امیر المومنین کی فضیلت میں شہید ہوا, جو خصائص علی بن ابی طالب لکھنے کی بنیاد پر شہید ہوا. اس کو شہید کیا گیا شام میں. اس کی کتاب دیکھیے خصائص امام علی بن ابی طالب. کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کی ہے. رحم مادر میں ماں سے گفتگو کی ہے. کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھیے کتاب, امام حسن مجتبی رحم مادر میں ماں سے گفتگو کرتے تھے. آپ امام حسین کی سیرت پہ دیکھیے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کرتے تھے. آپ امام سجاد کو دیکھیے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کرتے تھے. آپ امام باقر کو دیکھیے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کرتے تھے. امام صادق کو دیکھیے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کرتے تھے. حجج اللہ کے علاوہ عالم بشریت میں کسی کو نہیں دکھا سکتے جس نے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کی ہو. ماں سے گفتگو کی ہو رحم مادر میں. حجج اللہ کے علاوہ انبیاء الہی کے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتے, نہیں بتا سکتے کہ بچے نے رحم مادر میں ماں سے گفتگو کی ہو. اب آئیے سرور کائنات دروازے پر ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تنہا اپنے گھر میں کسی سے گفتگو کر رہی ہے. جب پیغمبر خدا نے دق الباب کیا, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کھولا تو داخل میں دیکھا خدیجہ تنہا ہے. خدیجہ کس سے گفتگو کر رہی تھی؟ یا رسول اللہ, جو نور آپ سے میری طرف منتقل ہوا ہے, جب میں تنہائی سے پریشان ہوتی ہوں, ظاہر ہے ملکۃ العرب جس کے ٹکڑوں پر سرداران قریش پالتے ہوں, اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. کل تک جس کی راہ میں چلنے کے لیے راستہ نہ ہو, دونوں طرف خواتین مکہ کھڑی ہوں جس کے جمال و جلال کو دیکھنے کے لیے, کچھ اپنی غربت میں مانگنے کے لیے, وہ آج تنہا ہوں. تو تنہائی کی وجہ سے میں جب پریشان ہوتی ہوں تو میرے رحم سے مجھے آواز دے کے کہتا ہے میری والدہ گرامی آپ کیوں پریشان ہیں, میں ہوں آپ کے ساتھ, میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو سرور کائنات فرماتے ہیں خدیجہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جس سے میری نسل قیامت تک چلے گی. خدیجہ یہ آنے والے اماموں کی ماں ہے. خدیجہ اسی کی وجہ سے قیامت تک میری رسالت چلے گی. خدیجہ اسی کی وجہ سے کائنات میں توحید عام ہوگی. خدیجہ اسی کی وجہ سے ناموس, یہ ناموس انبیاء ہیں جو تیرے رحم میں, یہ ناموس کبریا, یہ جملہ دیکھیے, یہ ناموس کبریا ہے یہ جو تیرے رحم میں. اسی تحفے کی خاطر مجھے پروردگار عالم نے 40 دن تک دن میں روزے اور رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا, اس تحفے کی خاطر. جبکہ ویسے بھی تمہیں غار حرا میں عبادت ہی کرتا تھا, مگر اس تحفے کو دینے کے لیے, قرآن کو دینے کے لیے مجھے غار حرا منتخب کیا, مگر فاطمہ کو دینے کے لیے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے گھر کو منتخب کیا کہ اس گھر میں آپ 40 دن تک مسلسل عبادت کریں اور ہمارے تحفے کے لیے آمادہ ہوں.
تو اس گھر کو منتخب کیا. عجیب ہے کیونکہ امامت تو وہی تھی, وہی سے فاطمہ کو آنا تھا. تو امیر المومنین اسی گھر سے, اسی لیے پہلا معجزہ رحم مادر میں مادر گرامی سے گفتگو, پہلا معجزہ. اور یہ معجزہ اس کا تعلق حجت اللہ سے ہے. اگر شہزادی کے پاس کوئی عہدہ نہ تھا تو رحم مادر میں گفتگو نہ کرتی. رحمہ اس لیے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں قاسم. حضرت خدیجہ سے اسی کی مناسبت سے سرور کائنات کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں کہ انہوں نے رحم مادر میں گفتگو کی ہو. جب طاہر یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دوسرے بیٹے ہیں, ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں تھی کہ انہوں نے رحم مادر میں حضرت خدیجہ سے گفتگو کی ہو. حضرت قاسم 4 سال کے تھے, ان کا انتقال ہوا. حضرت طاہر 2 سال کے تھے, ان کا انتقال ہوا ہے. تو جب یہ بیٹے حضرت شہزادی کونین سے پہلے تھے, ان کے بارے میں کوئی ضعیف سی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے رحم مادر میں گفتگو کی ہو. تو اس سے پتا چلا فاطمہ حجت ہیں. وہ بیٹے حجت ہوتے تو گفتگو کرتے. فاطمہ حجت ہیں, اس بنا پر رحم مادر میں گفتگو کر رہی ہیں, ماں کو تسلی دے رہی. اور عجیب یعنی بہت ہی عجیب واقعی پروردگار عالم نے درست ہے, ایک چونٹی انبیاء کا کام انجام دیتی ہے تو اس چونٹی کو پوری طرح احترام کے ساتھ اس کے نام پر سورہ اتارتا ہے کہ اس چونٹی نے انبیاء کا کام انجام دیا. ایک حیوان انبیاء اور اولیاء کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا پوری طرح یعنی بہت شان سے اس کی شان بیان کرتا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, میری راہ میں جہاد کے لیے دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم. یہ اس گھوڑے کی عظمت ہے جو اس کی راہ میں دوڑایا جائے. تو گھوڑا خود تھوڑی دوڑتا ہے, کوئی دوڑانے والا ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہتا ہے جس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھاتا ہوں, تم سمجھ نہیں سکتے کہ اس پر سوار ہونے والا کتنا عظیم ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, تو وہ خدا جو گھوڑوں کو اس کی راہ میں کام آئے تو ان کی قسم کھا تو ان کی عظمت کو برقرار رکھے. وہ خدا چونکہ اگر انبیاء کا کام انجام دے تو سورہ انبیاء کی طرح اس کے نام سے پوری سورہ اتارے. تو فاطمہ جس پر خدائی قائم, فاطمہ جو بنائے رسالت, فاطمہ جو بقائے دین, فاطمہ آخر کیوں سرور کائنات آپ سب جانتے ہیں سرور کائنات کو میدان مباہلہ میں بیٹی کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ گفتگو کرنی ہے تو کیا شہزادی کونین گفتگو کرتی؟ گفتگو تو خاتم الانبیاء کو کرنی تھی, مگر صرف دعا مانگنا تھا. کیا دعا مانگنے کے لیے واقعا دعا مانگنے کے لیے سرور کائنات امامت و مختصر کر دو, امامت و نبوت کافی نہیں تھے دعا مانگنے کے لیے؟ یاد رکھیے دعا مانگنے کے لیے, ہاں بس اس نقطے کو نوٹ کیجئے, دعا مانگنے کے لیے نبوت و رسالت امامت کافی تھے. مگر یاد رکھیے کہ اگر یعقوب جس قمیص کو پہنے ہوئے وہ بھی تو نبی کی قمیص ہے, اسی سے مانگتے, اسی کو آنکھوں پر لگاتے. یوسف ہی کی قمیص آنکھوں پر کیوں لگاتے جس سے بینائی آ جاتی ہے؟ ہاں یوسف کی قمیص اگر یعقوب کو بینائی دیتی ہے تو خاتون جنت کی چادر رسالت اور امامت کو توانائی دیتی ہے. مگر آپ نے کہیں کسی کائنات پہ کسی کو دیکھا کہ ان کے جسم میں تکلیف ہو, بخار ہو, بجائے اس کے دوا کھائے آ کے فاطمہ سے کہتے چادر اڑا دو, فاطمہ چادر اڑا دو. بابا کیوں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا. کسی مومن نے کہا اسناد پر گفتگو کریں, خدا مقصرین کو آپ چھوڑ لیں. ابن حجر مکی جیسا شخص جس نے مکتبہ اہل بیت کے خلاف سب سے پہلے کتاب لکھی, سوائق محقق سن 700-800 ہجری کا سلفی عالم, اس کی کتاب سوائق محقق گرنے والی بجلیاں, شیعوں کے اوپر گرنے والی بجلیاں, یہ اس کتاب کا نام رکھا. اس میں دیکھیے خلیفہ اول دوم سے ان کی جو بنوے کے کارخانے سے گری ہوئی روایت کو بیان کیا, ان کے جعلی فضائل بیان کرنے کے بعد اہل بیت کے فضائل بیان کرنے پر آیا تو سب سے پہلے اس نے شروع آیت تطہیر سے کیا.
اور آئے ترتیب سے کرنے کے بعد اس نے پورا حوالہ دیا حدیث قصہ کا. ابن حجر مکی جیسا سلفی تو حدیث قصہ کو مانے اور شیعہ نہ مانے. بڑے علم رجال کے ماہر ہو گئے مجلسیں سن کے. شیخ عباس قمی کو پیچھے چھوڑ دیا بعض مومنین نے. شیخ عباس قمی مجلسی انہوں نے جو حدیث قصہ کو نقل کیا ہے، مجلسی ان کے سامنے تو مجلسی بیچتے کیا ہے؟ انہیں تو پتہ نہیں علم رجال میں یہ حدیث قصہ صحیح تھی بھی نہیں اور مجلسی نے نقل کر دیا. شیخ عباس قمی کو تو پتہ ہی نہیں کہ حدیث قصہ صحیح ہے نہیں، ان کی کتاب پڑھنے والے کو پتہ ہے. حیرت کی بات ہے کہ حدیث قصہ پر اب ظاہر ہے علائم ظہور میں آپ سنیے گا کہ شیعوں میں کتنے مزید فرقے ہونے والے ہیں، مزید ہم کس طرح سے کرنے والے ہیں، وہ پوری تفصیل بہرحال ہفتے کے دن آپ ضرور تشریف لائے کر سنیے گا. تو میں آپ سے عرض کروں، کوئی اعتراض کرے، کوئی مانے نہ مانے، سورج آفتاب کے وجود سے کوئی انکار، نابینا اگر سورج کے طلوع سے انکار کرے تو یہ سورج نہیں ہوگا کیا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میں آپ سے عرض کروں، حدیث قصہ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بابت خیریت ہے. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں جسم رسالت میں ضعف کسے کہتے ہیں؟ کمزوری. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی ہی سے آیا. انی اجد فی بدنی ضعفا، میری نور نظر میں اپنے بدن میں کمزوری پا رہا ہوں. اور بدن یہاں فی بدنی ہے، فی راسی نہیں کہ سر میں درد ہو رہا، فی عینی نہیں آنکھوں میں تکلیف ہے نہیں. بدن کسے کہتے ہیں؟ بولیں. پورا جسم سر سے پیر تک، سر سے پیر تک پورا جسم بدن کہلاتا ہے. جہاں رسالت مآب کا بدن ٹوٹ پھوٹ جائے اسے جوڑنا ہو تو فاطمہ کی چادر. انی اجد فی بدن، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. انی اجد، یقیناً میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکساء الیمانی، وہ یمانی چادر جو آپ اوڑھتی ہیں نماز کے وقت فاطمہ، اس کو لے کے آئیے. فغطینی بہ، ایسا نہیں کہ آپ میری گود پہ ڈال، نہیں، میرے اوپر غطینی، اس کے اندر مجھے چھپا لیجئے. اس کے اندر غطین غطا پورا پردہ سر سے پیر تک مجھے چھپا لیجئے. فغطینی بہ. اچھا چلیے سرور کائنات پہ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا مجھے اس کے اندر چھپا لیجئے. اس کے بعد امام حسن مجتبی آتے ہیں، ان کو بھی چھپا لیتے ہیں. آقا حسین آتے، ان کو بھی چھپا لیتے. ولی اعظم الہی امیر المومنین آتے، ان کو بھی چھپا لیتے. اب خود شہزادی سے تقاضا کرتے ہیں، شہزادی فرماتی میں بھی آ جاؤ. ہاں آپ ہی تو ہے، اس محفل کی صدارت یہ آپ کے پاس ہے فاطمہ. شہزادی آتی ہے. اب جبریل امین پوچھتا یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا اسے حق پہنچتا پوچھے. اس نے کہ جب سرور کائنات سے خداوند عالم یہ کہہ دے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب آپ کو کیا پتا ہے فاطمہ کون ہے؟ تو پھر جبریل کو تو حق پہنچتا پوچھے کہ یہ کون ہے. 11,000 دفعہ آنے کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے. ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وانظر الی. اب جملے دیکھیے، میں چادر اوڑھانے کے بعد دیکھ رہی تھی. شہزادی کیا دیکھ رہی تھی؟ فانظر الی، میں بابا پر اپنی چادر اوڑھانے کے بعد میں دیکھ رہی تھی. فانظر الی یطلع علیہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ.
قسم خدا کہ اگر اسی حدیث کے ساتھ ایک ایک جملے پر انسان پوری قرآن کریم کے حوالے سے اشرف پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ایک سمندر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اب جوڑیے اس کو سورہ ضحیٰ سے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب ساری خدائی دے گا، تو میرے حبیب مجھ سے خوش ہو، تو مجھ سے راضی ہو. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب آپ بے مال تھے تو کیا اس نے خدیجہ کے ذریعے تجھے غنی نہیں کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب فقیر ہوتے تو ماں غنی کر دیتی ہیں، جب ضعیف ہوتے تو بیٹی قوی کر دیتی ہے. جب مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اسی فاطمہ کی ماں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو غنی کر دیتی ہے. اور جس میں رسالت میں یعقوب کی صرف بینائی گئی تھی، بینائی صرف آنکھوں سے متعلق ہے، پورے بدن سے متعلق نہیں، تو بینائی کو یوسف کی قمیص نے کیا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو لے کے چلے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اس کو لے جا کے کیا کرو، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. کیوں؟ یا کی بصیرت تاکہ بینائی پلٹ آئے. آپ جملے دیکھیے، نہ لے جانے والا یہ کہتا ہے یوسف اس قمیص کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نبی خدا ہیں، آپ دعا کریں باپ کی بینائی پلٹ آئے گی. نہ یعقوب یہ کہتے ہیں پروردگار تیرے ولی کے فراق میں رو رو کے میری بینائی گئی ہے. یہاں پر یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیے، اس قمیص کو لے جانا، اس قمیص سے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. جب ادھر یوسف سے سواری جدا ہوئی، ادھر یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 1 میل کے فاصلے پر جب یوسف کنویں میں گرے تھے تو خوشبو نہیں آئی، 200 میل کے فاصلے سے خوشبو آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ولایت سے محبت، ولایت سے عشق یہ پھل کی طرح ہے. پھل جب کچا ہوتا تو اس سے خوشبو نہیں آتی، پھل جب پک جاتا ہے تو آپ آموں کے باغ میں گزر جائیے اور آم تیار ہیں تو پورے باغ سے خوشبو آئے گی. آپ سیب جب کچے ہیں تو ان سے کوئی خوشبو نہیں آتی، سیب جب پک کے تیار ہوں تو ان کی خوشبو میلوں تک چلی جاتی ہے. عشق پھل کی طرح جب وہ پک کے تیار ہوتا تو پھر ہزاروں میل سے اس کی خوشبو آتی. یہ ولایت سے عشق تھا یعقوب کا، کنویں میں گرے تھے تو اس کا ابتدائی مرحلہ تھا. اب جب 35 سال گزر گئے تو عشق کی آخری منزل تھی. اس بنا پر 200 میل سے خوشبو آئی ولایت کی، قمیص کی. تو یہ جواب تھا. اب دیکھ لیجئے وہ عشق تھا یعقوب کو یوسف سے، مگر قسم خدا کی جس طرح سے یعقوب یوسف کے لیے تڑپتے تھے، کہیں نہیں دیکھا کہ یوسف کے لیے 10 دفعہ 20 دفعہ یوسف گود پہ ضرور لیتے تھے، پالا ضرور تھا، سینے سے ضرور لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، مگر 35 سال روئے بھی ضرور حضرت یوسف پر. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوا. جب یوسف کے پاس آئے حضرت یعقوب تو اب صبح و شام یوسف کے پاس چلے جائے سلام کے لیے. دن میں کم سے کم 3 دفعہ چلے جاتے، 1 دفعہ جاتے ہیں سلام کے لیے. مگر یہاں تو رسالت دن میں 9 دفعہ فاطمہ کے دروازے پر پڑھی. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تھا حدیث قصہ کا. آئیے مباہرے کا. کیوں لے کے گئے شہزادی کو؟ امامت جا رہی ہے، رسالت جا رہی ہے. شہزادی کا کام کیا ہے؟ نہ شہزادی کو بولنا ہے نہ گفتگو کرنی ہے. بولنا نہیں. شہزادی کو کیوں لے کے جا رہے؟ میں اس امامے کے ساتھ یہ قرآن میرے ہاتھ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر رسالت فاطمہ کے علاوہ تکمیل ہوتی تو نہ لے کے جاتا.
فاطمہ تکمیل رسالت کا نام ہے. تکمیل رسالت اس لیے کہ چیلنج رسالت کو دیا تھا, آدھی رسالت کو نہیں دیا تھا, پوری رسالت کو چیلنج دیا تھا. اور فاطمہ کے بغیر رسالت پوری نہیں تھی, نہ امامت پوری تھی نہ رسالت. اس لیے تکمیل رسالت کی خاطر امامت کے ساتھ فاطمہ کو ضم کیا, تاکہ یہی تو لکھا آیت اللہ سنت نے, عالم انوار میں فاطمہ توحید و امامت و رسالت کے بیچ میں علمی واسطہ تھی, اور اسی واسطے کو آج نجران میں لے کے گئے, اسی واسطے کو واسطہ بنا کر. ورنہ 3 دن تک نصارہ مباحثہ کرتے رہے, مناظرہ کرتے, کیوں نہیں مان کے دیا؟ ابھی صرف حجاب فاطمہ کو دیکھ کر واقعاً قرآن نے بھی کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا پتہ ہے قدر کی رات کیا ہے؟ تو فاطمہ حجاب پہن کے لیلۃ القدر بن کے گئی تھی. تو لیلۃ القدر کو جب دیکھا تو نجران کے نصارہ نے کہا نہیں, اب مباحثہ نہیں کرنا, اب مباحثہ نہیں کرنا, قیامت تک تمہاری نسل ختم ہو جائے گی. عجب ہے, جب فاطمہ میدان میں نکلتی ہیں تو نصارہ سر جھکا دیتے ہیں. اے مسلمان, تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فاطمہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اور فاطمہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے بس 2 جملے آپ کی خدمت پیش کروں. ہاں, شہزادی کونین واقعاً سلمان فارسی ایک اب میں معجزات آپ کی خدمت میں مسائل بھی معجزات کی صورت پیش کروں گا. شہزادی کونین جب اب میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں, یہ سورہ نور کی آیت کی تفسیر اپنی جگہ پر رہ گئی, صرف عبارت پڑھ کے سناتا ہوں چونکہ شہزادی کونین کے فضائل کو شروع کیا تو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جب گئی ہیں امیر المومنین کو واپس لانے کے لیے, شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جب چلی گئی ہیں مولا کائنات کو واپس لانے کے لیے, تو کہتے ہیں یہ صفحہ 209 فضائل الزہرا جس کتاب سے روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بالکل امیر المومنین کے پیچھے تھا. میں نے ایک دفعہ دیکھا شہزادی دروازے پر آئی. شہزادی نے دروازے پر آ کر جو جملے کہتے ہیں وہ بہت خوفناک جملے ہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان جملوں کو بغیر عبارت کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. شہزادی سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا, ایک تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے فرمایا لَأَكْشِفَنَّ رَاسِي وَلَأَشْعَرَنَّ شَعْرِي, چھوڑ دو علی کو ورنہ میں اپنے بال کھول لوں گی, میں بال کھولوں گی, چھوڑ دو علی کو. دروازے سے جب صدا دی تو امیر المومنین منبر کے قریب تھے. مولا کائنات میں پلٹ کی شہزادی کی طرف دیکھا تو سلمان کہتے ہیں, سلمان امیر المومنین فرما سلمان ادرک فاطمہ, جاؤ فاطمہ کے پاس دوڑو. فاطمہ کس سے کہو نہیں, بد دعا نہ کیجیے گا, نہیں سر کے بال نہیں کھولیے, بد دعا نہیں کیجیے گا. علی میں تجھے لینے کے لیے آئی, میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گی, یہ جب تک تجھے نہیں چھوڑیں گی میں نہیں جاؤں گی. میں بابا کی قبر پر جا کے سر کھول کے بابا سے کہوں گی بابا. تو سلمان کہتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے خاتم الانبیاء کو نبوت پر مبعوث کیا, میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے جس وقت شہزادی نے یہ کہا وَلَنْ حَقْ إِلَى اللَّهِ نَاقَةَ صَالِحٍ مِنِّي, ناقہ صالح مجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے خدا کو. ناقہ صالح کی بنیاد پر اگر قوم صالح پر خدا پتھر برساتا ہے تو میں ناقہ صالح نہیں ہوں, میں رسالت باپ کی رسالت ہوں, روح رسالت ہوں, یہ سمجھ جاؤ. یہ کہہ کر شہزادی نے جب کہا میں بال کھول لوں گی تو امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ نہیں, مجھے اس تکلیف کو سہنے دیں, اس لیے کہ بابا بھی تو پتھر کھا کے گزرے ہیں مگر بد دعا نہیں دی ہے. تو نہیں, سلمان کہتے ہیں قسم خدا کی صرف شہزادی نے یہ جملہ کہا تھا میں بال کھول لوں گی,
میں نے اپنی آنکھوں سے آگ کو آتے دیکھا. جب آسمان سے آگ کو آتے دیکھا تو امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ اے بنت رحمت للعالمین، نہیں ہاتھ نیچے رکھی، بد دعا نہیں کیجئے، خدا سے کہیے پروردگار نہیں واپس کر دو. تو امیر المومنین کو چھوڑا. شہزادی کونین جب مولائے کائنات مسجد کے دروازے پر آئی تو شہزادی خود شکست کا پہلو اور خود جس تکلیف سے گزر رہی تھی، مگر انہیں کوئی اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا. مولائے کائنات سے لپٹ کر کہا علی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یا علی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ مجھے آنے میں دیر ہو گئی اس لیے کہ زینب میرا دامن پکڑ کے تیرے سامنے نہ جائے. ہمیں شہزادی جب شہزادی در مسجد پر آئی ہیں تو در مسجد پر مسلمانوں نے پورا رخ بدلا. اب جب سارے مسلمانوں نے شہزادی کونین کو دیکھا تو تڑپ کے رونے لگے. حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. یعنی پتہ نہیں کس طرح سے ان کا حوصلہ. ابتدا میں جب مولائے کائنات کا حملہ ہوا تو عمر نے ابوبکر کو مشورہ دیا. یہ پوری عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عبارت یہ ہے کہ عمر نے مشورہ دیا ابوبکر کو کہ دیکھو علی کے دروازے پر لوگ جائیں گے، علی لوگوں کو دیں گے، تو یہ لالچی ہیں، یہ لوگ لالچی ہیں، ان کو مال دنیا چاہیے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرو خمس کو روکو، نہیں جانے دو علی کے ہاتھ میں. خمس جائے گا، خمس سے لوگوں کی مدد کریں گے اور لوگ دروازے پر جائیں گے. دوسرا فے، جو جنگ بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ آیا تھا اسے فے کہتے ہیں. وہ پیغمبر خدا نے بیٹی کو دیا، اس کو بھی چھین لو. تیسرا فضل، جس کی اتنی آمدنی ہے، یہ تینوں چیزیں چھین لو تو ایک تو اس گھر کی طرف رجوع کرنے والے ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہاں دینے کے لیے کچھ رہے گا نہیں، اور دوسرا ہے کہ تمہیں اسی آمدنی سے تم لوگوں کو دو گے تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے. اسی مرحوم کے مشورے پر ابوبکر نے پہلا کام یہی کیا. شہزادی کا فضل چھینا جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر فے کا مال فے سے جو زمین تھی وہ بھی چھین لی، جو کچھ بھی تھا چھین لیا. یہاں تک کہ گھر سے، جب گھر سے دروازے گرایا ہے، امیر المومنین کو لے کے گئے ہیں، تو میں آگے نہیں، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. جیسے خیمے کو لوٹا گیا ہے اسی طرح سے فاطمہ کو لوٹا ہے. تو شہزادی کونین بارہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ واپس امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو لے کے آئے، مگر مستقل اور متواتر شہزادی تڑپتی رہی. ولایت پر پہلی شہید، جس طرح سے رسالت و توحید پر مکے میں عمار یاسر کی والدہ، ولایت پر پہلی شہید شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہیں. اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کیونکہ شہزادی کے معجزات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج کی مجلس صرف شہزادی کے معجزات پر مشتمل ہوگی. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ مکے کا ایک واقعہ دیا ہے. مکے کا واقعہ دیا ہے کہ شہزادی 5 سال کی تھی، کسی بہت بڑے قبیلے کی بیٹی کی شادی تھی، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات کو پروردگار عالم نے مکے سے کیوں مبعوث کیا اور سارے انبیاء اسی خطے سے کیوں آئے. انبیاء کی نبوت اور اس کے فلسفے پر پورا اشرہ میں پڑھ چکا ہوں، یہی حسینیہ میں، تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. ایک دفعہ نہیں بلکہ عصمت انبیاء پر بھی، خود انبیاء پر بھی، نبوت پر بھی، اس پر 2-3 اشرے ہو چکے ہیں. کیوں خدا عالم افریقہ سے ایک نبی کو نہیں بھیجتا؟ حضرت لقمان آئے تھے سوران سے، تو ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے. صرف حکمت تھی یا نبی بھی تھے، اختلاف ہے ان کی نبوت میں کہ نبی تھے یا صرف حکیم تھے. اسی طرح سے افریقہ سے کوئی نبی یا یورپ سے کوئی نبی یا ہندوستان سے یا چائنا سے کوئی نبی کیوں نہیں آتا؟ سارے انبیاء اسی خطے سے کیوں آئے؟
اس کا اور خاص طور سے سرور کائنات آفتاب رسالت اختتام رسالت مکے سے آنے کا فلسفہ کیا تھا؟ اس لیے کہ ایک مختصر سی، چونکہ قرآن تاریخ نہیں ہے مگر تاریخ کا مبدأ قرآن ہے، قرآن سائنس نہیں ہے مگر سائنس قرآن سے لی گئی ہے، قرآن جغرافیہ نہیں ہے مگر جغرافیہ قرآن سے لیا، اور سارے علوم کا مبدأ قرآن کریم ہے۔ برابر اس کے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سورہ بار کے تکویر، قیامت کے دن زندہ دفنائی گئی بچیوں سے ہم سوال کریں گے کہ تم کیوں زندہ دفنائی گئی؟ تو ظلم کی انتہا جہاں ہوتی تھی عدل کا آفتاب وہیں سے طلوع ہوتا تھا۔ یہ اصول ہے، اس اصول کے تحت انبیاء وہیں سے آئے جہاں صدام تھا، انبیاء وہیں سے آئے جہاں نمرود تھا، وہاں انبیاء وہیں سے آئے جہاں فرعون تھا، انبیاء وہیں سے آئے جہاں شداد تھا، انبیاء اب ایک شداد ایک نمرود نہیں، مکے میں ابو سفیان جیسا ملعون، اس طرح کے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سوائے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کے جتنے بھی ابو ہیں یہ سب ایک طرف سے سرور کائنات کے خلاف، اور سرور کائنات اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ ایک طرف تھے۔ مگر اس مکے سے آنے کا فلسفہ کیا تھا؟ بیٹیوں کو بچانا، خواتین کو زندگی کا حق دینا، خواتین کو زندگی کا حق دینا، نہ صرف زندگی کا حق دینا، علم میں ہر میدان میں خاتون کو۔ پرسوں میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس آیت کے مطابق آپ دیکھیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات، قرآن کریم سورہ واقعہ احزاب میں بھی اور سورہ واقعہ مومنون میں بھی جب امر کی منزل آتی ہے تو خاتون اور مرد دونوں کو برابر رکھتا ہے، اور میاں بیوی کے حساب سے بھی جو لطیف تعبیر کی ہے قرآن کریم نے، اسی لطیف تعبیر پر اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرتا ہوں، وہ نقطہ اب آپ دیکھیے گا، اس نقطے پر واقعی توجہ دیجئے۔ یہ نقطہ مولا کائنات واقعی ابھی میرے ذہن میں آیا، یہ نقطہ منبر پر ظاہر ہے کہ وہیں سے مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ واقعہ بقرہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ سورہ بقرہ احکام روزہ کے آخر میں چونکہ اجازت دی کہ آپ رات اجازت ہے، تمہاری پہلے اجازت نہیں تھی کہ تم بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم، دیکھو وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب آپ غور کیجئے، ہر بیوی اپنے میاں کا لباس ہے اور ہر میاں اپنی بیوی کا لباس ہے۔ یہاں میں اس ظاہر تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہے، اس کا تعلق رمضان مبارک کے گفتگو سے ہے، تو ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب آپ سوچئے، جو علی فاطمہ کا لباس بنے اور فاطمہ علی کا لباس بنے، فاطمہ علی کا لباس بنے اور علی فاطمہ کا لباس بنے بحیثیت میاں بیوی کے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور لباس یعنی جو قابل ہو جسم کے، جو ناقابل ہو اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو قابل ہے وہی پہن لیتا ہے، جو صحیح ہے، جو درست ہے، جو معاشرے میں جس کی وجہ سے نکلے تو عزت ہو، اسی لباس کو پہنتا ہے۔ جس لباس کو دیکھتا ہے کہ یہ لباس اس قابل نہیں ہے تو گوشے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اگرچہ اٹھا کے نہ جلائے، اٹھا کے ختم نہ کرے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ مگر لباس جو جسم کو زینت دیتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس آیت کی شان نزول کیا، میں اس میں بھی نہیں جاتا، مگر یہ کہ یہ آیت میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے، رازداری کے اعتبار سے بھی، عیوب کو چھپانے کے اعتبار سے بھی، معاشرے میں میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے، اگر میاں بیوی کے خلاف کچھ کہہ دے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنا لباس اتار رہا ہے، اگر بیوی اپنے میاں کے خلاف معاشرے میں کچھ کہتی ہے تو وہ سمجھ لے وہ اپنا لباس اتار رہی ہے، وہ خود اپنا آپ کو برہنہ کر رہی ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے، وہ اپنا بگاڑ رہی ہے۔ لباس سے چونکہ خاتون مرد کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے، اور میاں اپنی بیوی کا لباس ہے، ظاہر ہے یہ کہا اسی لیے کہ سارے عیوب، جسم کے جتنے عیوب اور خوبیاں بیوی جانتی ہیں، اور کون جانتا ہے؟
مرد کے جسم کے جتنی خوبیاں اور برائیاں جتنا بیوی جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا، اسی طرح سے بیوی کے اوصاف یا برائیاں جتنا مرد جانتا اتنا کوئی نہیں جانتا شوہر۔ تو ایسی صورت میں دیکھو تم ایک دوسرے کے لباس ہو، تو ظاہر ہے میں اور آپ اور ہم سب کی جو بیویاں ایک دوسرے کا لباس ہونا اور بات ہو، مگر یہ کہ خاتم الانبیاء کا لباس ہو، مگر یہ کہ سید الاولیاء کا لباس ہو، مگر یہ کہ یہ لباس کس طرح کا لباس، چونکہ میں اور آپ منتخب کرتے ہیں خود یا میرے آپ کے عزیز و رشتہ دار، مگر وہ ان کا لباس تو وہی منتخب کرتا ہے، ان کا لباس بھی وہی منتخب کرتا، ان کا غلام بھی وہی منتخب کرتا، ان کی کنیز بھی وہی منتخب کرتا، ان کا غلام اور ان کی کنیز وہاں سے منتخب ہو کر آتی ہیں، بازار سے خریدتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے، نہ ان کو مستقل رکھنے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی دیکھتا تھا نہیں میری آزادی ہی اسی گھر میں، تو وہ رہتا تھا، وہ جاتا نہیں تھا، پھر نکالتے نہیں تھے۔ فضہ یہ منتخب شدہ شخصیت کا نام ہے، کسی ایک عام خاتون کا نام ہے نہیں جو شہزادی۔ کتنی خواتین شہزادی کی خدمت کے لیے آمادہ تھی، مگر شہزادی قبول نہیں کرتی تھی۔ فضہ ہی کو قبول کیوں کیا؟ فضہ ہی کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی خاتون ہوتی نا فاطمہ کے گھر میں آ کے قرآن میں تبدیل ہو جاتی، یہ فضہ ہے جو شہزادی کے گھر میں آتی تو قرآن میں تبدیل ہو جاتی، یہ قمبر ہے جو علی کے گھر آتا تو قرآن میں تبدیل ہو جاتا، یہ چونکہ اس گھر میں وہاں سے منتخب۔ تو اب میں اصل شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، ہاں جب قبیلے کی شادی تھی، سرور کائنات جب بیٹی کو لے کر جب نکلتے تھے گود میں، تو اسی معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ دفناتے تھے اسی معاشرے میں گود میں بچی کو لے کے نکلتے تھے، تو پیار کرتے ہوئے کہتے تھے بے ابی انت و امی، معصوم بچی گود میں، اور خاتم الانبیاء نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، 5 سال گزر گئے ہیں اعلان نبوت کو، اور سرور کائنات اس اپنی اس عظمت و جلالت کے ساتھ ایک معصوم بچی کو گود میں لے کے کہتے ہیں میری جان میرے ماں باپ تجھ پر نثار ہیں۔ تو وہ معاشرہ تعجب کر رہا ہے جو بیٹیوں کو زندگی کا حق بھی نہیں دے رہا، وہ معاشرہ تعجب کر رہا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو جب اس طرح سے اس معاشرے میں شہزادی کونین کا تعارف ہوا تو حضرت خدیجہ سے تو واقف تھے ہی، سرور کائنات سے تو واقف تھے، تو قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی کی شادی تھی، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے سے خواہش کی سرور کائنات سے، اس قبیلے کے سردار نے، ٹھیک ہے آپ سے اختلاف ہمارا اپنی جگہ پر درست ہے، مگر یہ کہ باعث افتخار ہوگا میرے لیے اگر میرے گھر آپ فاطمہ کو بھیج دیں، میری بیٹی کی شادی۔ تو سرور کائنات نے فرمایا میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں، ابھی 6 سال کی 6 سال کی، میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں یہ فاطمہ کی رضا کے اوپر وہ راضی ہوں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو سرور کائنات آئے، شہزادی نے پوچھا فاطمہ فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی کی شادی اس نے خواہش کی ہے، تو شہزادی نے سر جھکا کے فرمایا بابا آپ کا حکم ہے؟ نہیں میرا حکم نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، تم جیسے چاہو۔ بابا اگر میری مرضی ہے تو وہ کیوں دعوت دی؟ آپ کو پتا ہے نا وہ کیوں دعوت دی انہوں نے، میری لال انہوں نے کیوں دعوت دی؟ انہوں نے اس لیے دعوت دی ہے کہ میری ماں ملکۃ العرب اور آپ زمین سے آسمان تک آپ کی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ میرے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ میرا سب کے سامنے مذاق اڑانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بابا میں مناسب نہیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبریل امین آئے، کہا میرے حبیب خدا کا حکم ہے کہ فاطمہ اسی لباس میں چلی جائے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے کسی لباس میں جانا۔ سر آپ کو بابا آپ کا خدا کا حکم اور فاطمہ نہ جائے، سر آپ کو میں ابھی چاہتی ہوں بابا 6 سال کی معصوم بچے اسی پھٹے پرانے لباس میں چلی، ابھی دروازے پر نکلی تھی، لکھتے ہیں کہ ساری جنت کی حوروں کو حکم ہوا فوراً جاؤ فاطمہ کو سجاؤ۔
جنت کی حوریں آئی اور لباس لے کے آیا. جب لباس لے کر آئے ہیں تو شہزادی اسی حالت میں ایک نوری لباس پہن کے جا رہے ہیں. نوری لباس پہن کے جب اس محفل کی طرف چلی ہیں تو ساری خواتین متوجہ ہیں، بجائے دلہن کو دیکھنے کے فاطمہ کی طرف متوجہ ہیں. یہ کون آ رہا؟ یعنی فاطمہ شہزادی نظر نہیں آ رہی، نور چلا نور چلا. یہ عجب منظر ہے. اس منظر کو دیکھ کر ساری مکے کی خواتین مبہوت ہیں، یہ کون آ رہا؟ تو جیسے ہی شہزادی گھوڑے قریب پہنچی تو اس نور جمال کو برداشت نہیں کر سکے، خواتین بے ہوش ہو. جیسے ہی شہزادی محفل میں پہنچ گئی تو بانی مجلس اس دلہن کی ماں اور دلہا کی مائیں آئیں. شہزادی اس نور جمال کو دیکھ کے قدموں پر بیٹھ گئی. دیکھا دلہن جو اس طرح سے تخت تھا اس کے اوپر بٹھائی گئی تھی، دلہن گر گئی. جب گر گئی تو پتہ چلا، اب جب گئے تو دیکھا دلہن مر چکی ہے. دلہن مر چکی ہے. شہزادی آگے بڑھی. جب شہزادی کو بتایا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی، اے نور، جس خدا کی آپ سے بات کرتے ہیں اس خدا کی نور جو نور بن کے آئی تھی، یہ دلہن مر گئی. تو شہزادی آگے بڑھی. شہزادی نے فرمایا نہیں، ابھی اس کی زندگی واپس آتی ہے. تو سب اب شہزادی کو چھوڑ کے سب دلہن پر رو رہے ہیں کہ جس شادی میں ہم سب آئے تھے دلہن ہی مر گئی. تو شہزادی نے دست عصمت کو بلند کر کے صرف ایک جملہ، پروردگار تیرے حکم سے میں آئی ہوں، میں یہاں سے کیسے اس طرح سے جاؤں گی، میں تجھ سے اس کی زندگی چاہتی ہوں. ادھر راوی کہتا شہزادی کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، دلہن اٹھ کے بیٹھ گئی اور اٹھ کے جیسے ہی بیٹھی تو آ کے شہزادی کے قدموں پر گری اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور آپ کے والد محمد اللہ کے رسول ہیں. تو سارے مشرکین مکہ سب جمع تھے، قبیلے کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، ساری خواتین جمع ہوئی. بات کیا ہے؟ دلہن سے کہا بات کیا؟ کہا میں مر چکی تھی، میری روح لے جا رہے تھے، راستے میں اسی ملکہ نور نے آ کے کہا کہاں لے کے جاؤ، واپس کر. تو آواز آئی لے جاؤ، میری کنیز خاص کہہ رہی واپس کرو، لے جاؤ. تو میری روح اس نے واپس لوٹائی. تو جو عیسیٰ کی طرح زندگی دے وہ حق پر نہیں تو میں کس طرح سے ان کے قدموں پر نہ گروں. تو اس دلہن نے جب دین اسلام قبول کیا تو دلہن کے والدین اور دلہا کے والدین نے دین اسلام قبول کیا مکے میں. اور یہی صورت شہزادی جب چادر آپ نے گروی رکھی تھی تو یقیناً آپ 10 دفعہ سن چکے، مگر چونکہ آج میں نے وعدے کیا تھا شہزادی کے معجزات، جب شہزادی کونین نے چادر دی تھی یہودی کو کہ گروی رکھنے کے لیے، جب اس نے بکسے میں، اس کی بیوی نے بکسے میں بند کر کے رکھا، رات کو دیکھا بکسے سے نور چلا جا رہا، نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا. وہ خاتون اندر کمرے میں آئی، دیکھا پورا نور روشن ہے نور سے اور یہ بکسے سے نکل رہا نور. جب بکسے کو کھولا تو اس چادر سے یہ نور آسمان کی طرف نکل رہا. اس نے شوہر کو بلایا، پورے قبیلے کو بلایا، 200 یہودیوں کو آدھی رات کو جگا جگا کر بلایا. اور جب انہوں نے نور چادر فاطمہ کو دیکھا تو یہ صبح ہونے سے پہلے خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. سرور کائنات نے دیکھا کہ یہودی پوری قطار میں یہودی کھڑے اور 200 یہودی کھڑے. کیا بات ہے؟ محمد ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. کیوں؟ آپ کی بیٹی فاطمہ کے چادر کی وجہ سے. بس اللہ بازار میں اگرچہ ایک تقریباً 40 معجزات بھی اس میں. یہ معجزات جو انہوں نے دیے تھے میں سے صرف ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، باقی تو سابقہ معجزات جو آپ سن چکے ہیں. میں پھر سے عرض کروں کہ صرف یہ جملہ کہا تھا چھوڑو علی کو ورنہ میں بال کھولوں گی. تو
परवरदिगार आलम ने सलमान कहते हैं करीब था कि आग आ जाए। हाँ, सिर्फ मसाइब का एक जुमला कुरान करीम और सैयद शुहदा गवाह है, इमाम ज़माना गवाह, जब से ये जुमला मेरी नजर से गुजरा है, अगर निसुब शब को भी याद आ जाए तो मुझसे सोया नहीं जाता। कल तक आपने मसाइब सुने थे, जब ताबूत उठा निसुब शब को अकेले अमीर मोमिनीन थे, इमाम हसन मुश्तबा थे, इमाम हुसैन थे, सलमान और अबू ज़र के बारे में एक रिवायत है कि कब्र तक ये साथ थे। मगर कब्र के किनारे जाने के बाद अमीर मोमिनीन ने सबसे कहा तुम चले जाओ वापस, ये चले गए। वो अंधेरा और मदीना सब सो रहा, सन्नाटा है, अली है और फातिमा का जनाजा। अकेले अली कब्र में, फातिमा को इसी तरह से हाथ में उठा के कब्र में उतरे। उतरने के बाद जब शहजादी कौनैन को जनाजे अब्दस को लेटाया, लेटाने के बाद इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन से कहा मेरे नूर नजर तुम चले जाओ। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्म कुलसूम चौखट के ऊपर लेट के रो रही, माँ को आवाज दे रही है तुम चले जाओ। तो आका इमाम हसन मुश्तबा भी आए, इमाम हुसैन भी आए। अब आका इमाम हसन मुश्तबा फरमाते मैं अपने कानों से सुन रहा था, वो अंधेरा है, फातिमा की कब्र हो तन्हा अली। अमीर मोमिनीन आवाज देते हैं फातिमा कल्लिमी, फातिमा मुझसे बात कर लो, फातिमा मैं तुझे तन्हा छोड़ के नहीं जा सकता, मुझसे बात कर लो। अजब है अगर उस मंजर को देखें कि कब्र में उतरे हैं और फातिमा के जनाजे से अली खिताब कर रहे, फातिमा कल्लिमी, फातिमा मुझसे बात करो, मैं अली हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो आयतुल्लाह दस्तराइब लिखते हैं एक मरतबा जनाजे में हरकत आई, आवाज आई अली चले जाइए, मेरी ज़ैनब रो रही है, मेरी बेटियों में कुर्सियों परेशान है, चले जाइए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इस ऊपर मेरे को मुझे तन्हा छोड़ कर अली चले जाइए। हाँ मुझे जब आप मेरे ऊपर खाक डाल दे तो फिर आप घर जाके मेरी बच्चियों को सुला कर वापस आ जाइएगा, मुझे तन्हा। ये पूरी शहजादी की गुफ्तगू सुनते और अमीर मोमिनीन के बारे में इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं जब मैंने रोने की आवाज बुलंद आवाज में बाबा को रोते हुए सुना तो मैं घर से दौड़ कर आया। उस वक्त बाबा कब्र से निकलने की कोशिश कर रहे थे मगर बाबा से निकला नहीं जा रहा था। मैंने हाथ पकड़ के कहा बाबा आ जाइए। तो आका अब आप बताइए कि फातिमा के मसाइब में अली को सहारा इमाम हसन मुश्तबा देते हैं और आका इमाम हसन मुश्तबा अमीर मोमिनीन के हाथ थामते हैं। अमीर मोमिनीन आका इमाम हसन मुश्तबा का हाथ थाम के घर आ जाते हैं। घर में दाखिल होने के बाद जमीन पर बैठ कर आवाज देते हैं फातिमा, अली को तन्हा छोड़ के चली गई फातिमा, अब मैं अकेला हो गया। अब मैं आपसे करता हूँ या अमीर मोमिनीन, आपके पास इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, ज़ैनब भी है, उम्म कुलसूम भी है, और ये तफसीलें भी जल चुके हैं। कोई मर्द नहीं, एक मर्द है वो भी अली इब्न हुसैन बीमार है। बस दो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इल्तिमा से दुआ मजलिस आखिरी मजलिस है, तो दो जुमला आपकी खिदमत में जब आप लिखते हैं शेख अब्बास कुमी ने भी इस वाक़े को लिखा है मफसल महमूम में, जहाँ से रिवायत शब है, अंधेरा है, खिमे जल चुके हैं और फातिमा के बच्चे मुंतशिर हो गए हैं। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने उम्म कुलसूम से कहा बहन मैं देख रही हूँ सामने से कोई आ रहा है, मेरे बच्चे घबराए हुए, मैं आगे बैठकर पूछती हूँ कौन है, तुम इन बच्चों को संभालो। शहजादी दो कदम आगे बढ़ी, देखा कोई खातून आ रही, पूछा मरन थे तुम कौन हो? आने वाली ने कहा शहजादी ने जोर की बीवी हूँ, मैं पानी लेकर आई हूँ। तो अरबाब रजा किसी बच्चे ने 3 दिन के प्यासों ने पानी नहीं मांगा। रावी कहता है एक माँ उठी, उठ के शहजादी
شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اجازت ہے. تو کون تھی؟ حضرت عمر رباب تھی. جب شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اجازت ہے تو شہزادی زینب نے پوچھا بھابی کیا پانی پینی؟ نہیں شہزادی کہاں پانی پیوں گی، صرف اجازت دیجیے. ہاں اجازت ہے. عمر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا اور گھٹ اندھیرا چلی صحرا کی طرف. تو شہزادی زینب نے دامن تھام کے پوچھا بھابی کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی جا کے آواز دونگی میرے علی اسیاد، میرے لال کہاں ہو بتاؤ، ماں پانی لے کے آئی. ماتم حسین میرا چولہا جل گیا اے میرے تشنا دہاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں. تھا یہ بالوں کا بیان اس کو اب دوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں. ہائے وہ نازک گلا تین دل سے خشک تھا، ہائے وہ نازک گلا تین دل سے خشک تھا. بڑھ کے موج تیر نے وہ کس قدر زخمی کیا، تر ہوئی خون سے زبان لے سکے
پھرتی ہے مادر ہے میرا